بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القدر چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے ملازموں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو رب کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ کبھی تو مال سے بھری ہوئی کشتی ڈوب گئی، اور کبھی آسمان سے بجلی گری اور سارا سامان جل کر راکھ کر دیا گیا، تو کبھی تو بکری کا ریوڑ ضائع ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ عبادت الہی میں مصروف رہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتے بھی رہے۔ تو غرض یہ کہ طرح طرح کی ان پر آزمائشیں آئیں، لیکن آپ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تو غرض یہ کہ گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود بھی صبر کرتے اور سب سے فرماتے، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد عبادت کے حالت میں آپ کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا، پھر اسی سے زخم پیدا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ تمام بدن کا گوشت گل سڑ گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ باوجود اتنی سخت تکلیف اور پریشانی کے آپ پھر بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت اس قدر خراب ہوگی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس طرح آپ پر 4 برس تک شدید بیمار رہے۔ اپنے بیگانے محلے والے سب آپ سے دور رہنے لگے۔ ایک ایک کر کے سب رشتہ ٹوٹ گیا۔ بیویاں بھی آپ سے الگ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ علیہ السلام تھا، بنت میشان تھا، وہ ہر وقت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت رحیمہ علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں، دولت و نعمت میں شریک ہوں، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک رہوں گی اور جہاں تک ہو سکے گا آپ کی خدمت کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ شیطان نے اس موقع پر انسانی روپ میں آ کر ان کے محلے داروں سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کی وبائیں تمہیں بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا انہیں محلے سے نکال دو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر محلے داروں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس جگہ رہنے نہ دیا، محلے سے نکال دیا۔ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور 2 شاگرد آپ کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک کمبل میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جاتے رہے۔ کہیں بھی کسی نے آپ لوگوں کو رہنے نہ دیا اور وہاں سے دور جانے کو کہا۔ آخر 2 شاگرد بھی آپ کی بیماری سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھ دیا اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ صرف آپ کی بیوی رحیمہ علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ علیہ السلام ہر روز حضرت ایوب علیہ السلام کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کرتی ہیں اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی ہیں اور خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، راستے میں شیطان مدعو ایک بزرگ کی صورت میں آپ سے ملا۔ اس نے بغل میں ایک مرغا دبا رکھا تھا۔ وہ آپ سے بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، اتنی پریشانی کیوں ہے؟ حضرت رحیمہ علیہ السلام نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر کمزور ہے کہ اس میں حرکت کی بھی طاقت نہیں، اس لیے میں سخت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ یہ سن کر شیطان نے ان سے کہا کہ میں دوا تم کو بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ مرغ اللہ کا نام لینے کی بجائے شیطان کے نام پر قربان کرو گی، اس کا گوشت اپنے شوہر کو کھلاؤ گی، تو اسے بہت جلد آرام آ جائے گا اور مرض بھی جاتا رہے گا۔ یہ بہت اچھی دوا ہے۔ بس بی بی رحیمہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر یہ سب کہہ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر شدید غصہ ہو کر کہا، اے رحیمہ، تم مجھے گناہ گار کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا
ایسا صرف شیطان ہی کا کہہ سکتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن آپ کے زخم سے 2 کیڑے نکل کر گر پڑے۔ آپ نے انہیں فوراً واپس جسم پر رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے ایسا کیا، ان کیڑوں نے آپ کو اتنی شدت سے کاٹا کہ گزشتہ 18 سال میں آپ کو اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ آپ نے بے اختیار رب العالمین کو پکارا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بے چین ہو گیا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں فرشتے نے ان سے کہا، اے ایوب، جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا، اس کو بھی آپ نے خود اٹھا کر اس زخم میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مگر جو جیسا اللہ سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اے ایوب علیہ السلام، آپ بھی اللہ سے اس کی رحمت طلب کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر اللہ سے دعا کی اور اپنے لیے اللہ کے رحم فضل کے طالب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے آزمائش کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا صبر کا آپ کو بہت اچھا بدل دیا۔ وہ سب مال و دولت بھی اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ و سلامت دیے، جو اب تک آزمائش کے دور میں آپ سے چھن چکا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کا اجر ایسا ہی اجر ہے۔ تو رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ تو احمد نے سارا واقعہ بڑی توجہ سے سنا۔ جب اس کی ابو خاموش ہوئے تو احمد کے چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت نظر آئی۔ تو بیٹا، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے نے آپ نے کیا سیکھا؟ ابو نے پیار سے پوچھا۔ ابو، ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کے طلب کرتے رہنا چاہیے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چھن جانے والی نعمتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا۔ شاباش، اب سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ احمد نے ابو کو شب بخیر کہا، سونے کی تیاری کرنے لگا۔ غضنفر صاحب کو یقین تھا کہ ان کی باتیں احمد کے دل پر اثر کر گئی ہیں۔ وہ صبر کی اہمیت سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ انہیں قصص الانبیاء سنائیں، انبیاء کرام کے صبر و اقامت کے، تبلیغ دین کے اور ہر طرح کے قصص سنائیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ باور ہو کہ تکلیفیں، مصیبتیں انبیاء کرام السلام پر بھی آئی تھیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر ہمیں صابر اور شاکر ہونا چاہیے۔ والسلام۔